بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسک مسلم ٹیچر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اگر آپ ہمارے اسی طرح روحانی علاج اور وظائف سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو ریڈ سبسکرائب کا جو بٹن ہے اس پر کلک کر دیجئے اور ساتھ میں نوٹیفیکیشن کی جو بیل ہے اسے لازمی پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان مفتی ابو حسان اور امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ اللہ کی رحمت اور فضل سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ لوگوں نے ٹائٹل میں ہی پڑھا ہے اور یہاں بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جانور بہت سے لوگ جو گاؤں دیہات میں جانور پالتے ہیں بہت سے لوگ، اور یہاں شہروں میں بھی بہت سے لوگوں کو جانور پالنے کا شوق ہوتا ہے اور اس حوالے سے بہت سے لوگوں کی نظر بھی لگ جاتی ہے۔ جانور خوبصورت ہوتا ہے تو جانور اکثر و بیشتر بیمار پڑ جاتے ہیں، کھانا نہیں کھاتے، بیمار ہونے لگ جاتے ہیں، کمزور ہونے لگ جاتے ہیں۔ تو اس حوالے سے میں نے سوچا کیوں نہ ایک ایسا روحانی وظیفہ آپ کو بتاتا چلوں کہ جس سے انشاءاللہ تعالی 1 سے 2 بار میں ہی آپ کا جانور جیسے بھی بیمار ہو، ٹھیک ہے، آپ کے ایسے بھی بہت سے لوگ میں نے علاقے دیکھے ہیں کہ جانور بیمار ہو جاتے ہیں، لوگ پریشان ہوتے ہیں کیا کریں اور مختلف ٹوٹکے آزماتے ہیں کیونکہ وہاں ڈاکٹر نہیں ہوتا۔ تو ڈاکٹر کی بھی ضرورت انشاءاللہ اس وظیفے کے ذریعے سے ایسا علاج ہوگا کہ ڈاکٹر کی بھی ضرورت پیش نہیں آئے گی، آپ کا جانور بالکل ایک دم صحت مند ہو کر کھڑا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ لوگ یہ وظیفہ آخر تک دیکھیں گے اور اس کے ہر چیز آپ کو انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے، قرآن کے اندر ایک سورت ہے سورہ انعام جو کہ جانوروں کے لیے ہی اتاری گئی ہے۔ سورہ انعام یہ نام ہی جانوروں کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، چوپائے۔ سورہ انعام، اس کو انعام نہیں کہہ پڑیں گے، انعام ہے، ٹھیک ہے۔ سورہ انعام آپ نے یہ پوری پڑھ کر یہ، ٹھیک ہے، سورہ انعام آپ نے یہ پوری پڑھنی ہے۔ یہ میں لکھ رہا ہوں اس لیے بہت سے لوگ پھر سمجھتے ہیں کہ شاید کچھ حصہ پڑھنا ہے، آدھی پڑھنی ہے، پوری پڑھنی ہے، اس لیے میں لکھ رہا ہوں کہ پوری پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک یعنی کہ آپ نے گڑ لینا ہے، اتنا سا گڑ لے لیں آپ جتنا آپ لے سکتے ہیں۔ ایک گڑ لے کر، یہ میں لکھ رہا ہوں، گڑ لے کر آپ نے جانور کو چٹا دینا ہے، ٹھیک ہے، جانور کو چٹا دیں۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ آپ دیکھ لیں۔ تو یہ میں نے لکھا ہے سورہ انعام پوری پڑھنی ہے آپ نے، ایک دفعہ پڑھ کر آپ نے کسی بھی ٹائم ایک گڑ لے کر آپ نے جانور کو چٹا دینا ہے۔ یہ آپ ایک دفعہ کر لیں، ٹھیک ہے، تھوڑا سا فرق محسوس ہو تو آپ دوبارہ سے اس کو کریں، یعنی کہ 1 سے 2 بار یا 3 بار آپ نے یہ کرنا ہے 3 دن تک، یوں سمجھ لیں 3 دن تک آپ نے کرنا ہے یہ۔ تو انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم اور فضل سے آپ کا جانور بالکل اٹھ کھڑا ہو جائے گا اور کسی قسم کی بیماری اس کو نہیں ہوگی اور بالکل صحت یاب ہو جائے گا۔ اچھا، پھر آپ لوگ یہ پوچھیں گے سورہ نام آپ نے ایک ہی گوڑ پہ دم کر کے روزانہ اس کو چٹانا ہے؟ نہیں، روزانہ یعنی کہ اگر 3 دن آپ نے کرنا ہے تو ایک ہی گڑ آپ جیسے لے لیں اور اس پہ روزانہ اپنے 3 دن تک سورہ انعام تلاوت کر کے اس پہ دم کر کے آپ نے اس کو چٹوانا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ کر لیں۔ یہ ان حالات کے لیے میں بتا رہا ہوں کہ جہاں پر ڈاکٹر وغیرہ نہ ہو، اگر ڈاکٹر ہیں آپ وہاں جا رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ساتھ ساتھ اگر آپ یہ عمل بھی کر لیں جہاں ڈاکٹر موجود بھی ہوں تب بھی اگر آپ یہ عمل کر لیں گے انشاءاللہ آپ کا جانور بالکل صحت یاب ہو جائے گا، جو بھی نظر لگی ہوگی وہ بھی اتر جائے گی، اگر کوئی بیماری ہے جسمانی وہ بھی انشاءاللہ اتر جائے گی، اور میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں۔ تو یہ تھا مختصر سا وظیفہ عمل، میں نے سوچا آپ حضرات تک یہ پہنچا دوں کیونکہ بہت سے لوگوں کے ایسے مسائل بھی ہوتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی آپ کے جو جانور ہیں بالکل محفوظ رہیں گے، کسی قسم کی بیماری اور نظر نہیں لگے گی۔ تو دیجیے آج کے مختصر سے وظیفے کے ساتھ مجھے اجازت، تب تک اپنا اور اپنوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں، پڑوسی کے حقوق کا خاص خیال رکھیں اور مجھے اپنی خاص دعاؤں میں ضرور شامل رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔